बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन लाहौर आया, यही कमिश्नर इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान लाहौर आए और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, कैबिनेट से मुलाकात की और चारों सूबों के नुमाइंदे भी उनके साथ थे और वो कह रहे इलेक्शन हो रहे। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह कि इलेक्शन कब होंगे अभी तक वहाँ मौजूद है लोग ये कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी पे है और मामला कहाँ जा रहे हैं? मामला ये हैं कि दो बड़ी पार्टियों ने कहा है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन फजूल होंगे। कौन कौन है? एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्ले मांग रही है और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन मुंतवी मांग रहे हैं। फिर मामला क्या है? फिर मामला ये है कि परवेज लाई फिर जुडिशल हो गए, इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया और आगे पेश किया गया, रिमांड मांगा गया, रिमांड नहीं मिला। और साबिक सूबाई वजीर जो कत्ल के केस में जिनको कहा था KPK में उनकी जमानत हुई और उनकी जमानत कामरान बंगश की, लेकिन जमानत के बाद फौरन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक आजकल फार्मूला चल रहा है। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में मेला लगाने का फैसला कर लिया, यानी लाहौर पहुंच गए वो। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन करम, नवाज शरीफ साहब मरी में वक्त गुजार के और अदालतों के चक्कर काट के इस्लामाबाद के और वो लाहौर पहुँच गए। उनके साथ मरियम बीबी भी आ गई, जिन्हें सफदर भी आए, दूसरे लोग भी आए, जाती उम्रा पहुँच चुके हैं और आज से उनकी मुलाकातें शुरू होंगी। मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि अब उनका मुलाकातें होंगी, नया हफ्ता चलेगा तो नए फैसले होंगे, नई मुलाकातें होंगी, नए मंसूबे बनाए जाएंगे सियासी तौर पर। वो इलेक्शन के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं हम तो इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे जब मर्जी इलेक्शन कर ले। लेकिन दूसरी जानिब से मुखालफिन कह रहे हैं कि इलेक्शन की ताख़ीर भी उन्हीं के लिए की गई क्योंकि वो अनोखे लाडले हैं और उनके लिए ही कारपेट बिछाया गया, सारा रेड कारपेट और ये वो जो इस्तकबाल किए गए, जो रियायतें, जो सहूलियात दी गई। तो PTI बड़ी उस पर इख्तलाफ कर रही है, एतराज़ कर रही है, तनकीद कर रही है। लेकिन फिर उनसे PTI वालों से पूछा जा रहा है कि जनाब, जब इमरान खान साहब को सारे फैसले हो रहे थे जब क्या था? जब आपको नज़र नहीं आया कि लेवल प्ले नहीं था, तो अब भी लेवल प्ले नहीं है, तो फिर आप बर्दाश्त करें, सियासत में जो भी है देखें। लेकिन नहीं, इस तरह काम नहीं होगा। अब दो बड़े लीडरों ने यह कह दिया कि अगर इमरान खान इलेक्शन में ना हुए तो फिर इलेक्शन फजूल होंगे। इसकी तफसील आपको बताऊंगा किस किस ने कहा और क्या कहा और क्यों कहा, वो मामला है। लेकिन जो पहले परवेज लाई को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया था और उनको जगह जगह फैलाया जा रहा है और 13-14 मुकदमे पे हो चुके हैं। करप्शन का मुकदमा है कि उन्होंने करप्शन, बल्कि ये कहा है कि उनसे तो रिकवरी भी करा ली गई। और परवेज लाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा जनाब मेरे को पैसे कोई नहीं, मैं पैसे इकट्ठे ही नहीं किए थे, तो रिकवरी कितने हो गई? यानी अदालतों ने खुद डाल दिए पैसे, यानी उनके दावा तो यही है। अब क्या है क्या नहीं है, उन्हें अदालत में पेश किया गया था गुज़श्ता रोज़ और उनका रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने रिमांड नहीं दिया, उनको जुडिशल पे भेज दिया, यानी जेल भेज दिया। वो एक बार फिर लाहौर की जेल के मेहमान हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो लाहौर पहुंच चुके हैं, मुशावरतें शुरू हो गई, इजलास शुरू हो गया, सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। अब लाहौर में सियासी मेला लगेगा, लग गया बल्कि, और उसमें मुख्तलिफ लोग आपको आते जाते रहेंगे। और इसी हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी मुतवक्को है नवाज शरीफ साहब से, जबकि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद होके आए हैं, लेकिन वो गए नहीं अफसोस के लिए। उनकी खुशदामन का बहाना था ना, PTI वाले पहुँच गए लेकिन वो नहीं पहुँचे। वो शायद यहीं जाती उम्र में मुलाकात करेगा और बल्कि बुला के मौलाना साहब को फिर उनसे ताज़ीद करेगा, जनाब बड़ा अफसोस है ताड़ी खुशदामन जी रहमत फरमा गए। बहरहाल अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी चीज़ें। और फिर जब उन पर इल्ज़ाम तो है कि वो अनोखे लाड़ लें तो फिर वो कोई अनोखा काम भी कर सकते हैं। तो ये मामला भी इस तरह चल रहे हैं। अब जो लेवल प्ले की बात है वो क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि वन साइडेड गेम चल रही है। लेवल प्ले किसने मांगा था? सबसे पहले जो था वो मरीम नवाज ने मांगा था कि लेवल प्ले हो, और जैसे इमरान खान जेल गए उन्होंने कहा लेवल प्ले हो गया। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रही कि ये लेवल प्ले हो। कह रहे नहीं, वन साइड है, पहले लाडला था अब अनोखा लाडला है और उसके लिए मैदान सजाया जा रहा है। तो वो कह रहे नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात उनके मौजूद है। तो दूसरी जानिब जो है पीपल्स पार्टी कह रही है हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम जमहूरी
اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوری طاقت ہیں، ہم عوام کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آنا بھی چاہتے ہیں اور آتے بھی رہے، ہم بیک ڈور سے نہیں آتے، یہ ان کا موقف ہے، آپ مانے نہ مانے ایک بڑی پارٹی ہے، ماننا پڑے گا آپ کو۔ بہرحال اب دوسری جانب دوسرے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب جنوری میں ہوگی برف باری، شمالی علاقہ جات میں بڑے مسائل خراب ہو گئے، ہمارے اپنے علاقے میں جو ہے وہ سردی اتنی زیادہ ہوگی کہ جناب الیکشن مہم نہیں چلا۔ دوسرا انہوں نے ایک اور بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں تو میں تو اپنے علاقے میں الیکشن مہم بھی نہیں چلا سکتا۔ پھر اب جو موضوع ہے وہ کہنا کہ جناب افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور آج جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، اس کے بعد کیا پوزیشن ہوگی کسی کو نہیں پتا، 2 مہینے کیسے ہوگا، کس طرح نکالا جائے گا، کس طرح ان کو پکڑا جائے، کس طرح ان کے خلاف تحقیقات کی جائے گی، کس طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ لہذا جناب الیکشن کس طرح ہوئے گا، پھر الیکشن مہم کیسے چلے گی؟ تو یہ ان کا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ سیدھے سیدھے ہی کہ ابھی بھی گرفتاریاں بھی جاری ہیں، پکڑ دکڑ بھی شروع ہے، کہ جیسے کے پی کے میں نے کہا صوبائی وزیر جو تھے بنگش صاحب، ان کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، وہاں ہو گئی ان کی ضمانت، اب دوسرے کیس میں پھر گرفتار کر لیا گیا تو وہ بھی پکڑے گئے۔ تو ابھی تو اندر باہر والا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب بات اصلی ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن فضول ہوں گے۔ لاہور میں ملاقات کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کیبنٹ سے، پھر اپنی پوری جو ہے اور الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں یعنی پاکستان کے راجہ سکندر سلطان صاحب، وہ چاروں صوبوں کے دورے کریں گے، حالات دیکھیں گے۔ پنجاب میں آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کی، وہاں ان کو بریفنگ دی گئی سیکورٹی کے حوالے سے بھی، باقی بھی، اور انہوں نے مطمئن ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے پنجاب حکومت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اچھا وہ تو اپنے تیار کریں، اگر سرکم چانسز کو گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ ابھی بھی شک کیا جا رہا ہے، تحفظات موجود ہیں کہ جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکے، پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید فروری میں ہو جائے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں نہیں مارچ سے پہلے نہیں ہو سکتے، پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اور لیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوگا کیا نہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے تو آپ کو پتہ ہے کہ مئی کے الیکشن کے لیے تیاری سے گو ہیڈ دے دیا تھا کہ جناب ہمیں پیسے دے دو، سیکورٹی کا انتظام کر دو، ہمیں بندے دے دو، اہلکار دے دو، ہم الیکشن کرا دیتے ہیں۔ لیکن وہاں نہ پیسے ملے تھے نہ سیکورٹی ملی تھی۔ تو کل کیا ہوتا ہے، کل کیا نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ابھی اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، اگر جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے فی الحال مقدمات سے باہر آتے نہیں لگ رہے، یعنی جب باہر نہیں مقدمے سے نہیں جان چھوٹے گی تو جیل سے کیسے باہر آئیں گے؟ جیل کو ان کی بڑا کر دیا گیا، وہاں ان کی تمام سہولتیں دے دی گئی، عدالت نے رپورٹ مانگی تھی، ان کو رپورٹ بھی دے دی گئی کہ جناب ان کو منی جم بھی دے دیا گیا، خالی سائیکل نہیں، وہ والی سائیکل دی گئی جس کی 10 لاکھ قیمت ہے، میں تو 3 لاکھ اس کی سمجھ رہا تھا، وہ پتہ لگا 10 لاکھ قیمت ہے اس کی، اور اسے منی جم کہتے ہیں۔ پھر ان کی جو سیل تھا وہ 4 کوٹھریوں پہ تھا، یعنی 4 سیلوں پہ تھا، تو اس کو 8 سیلوں پہ کر کے، پہلے 4 کا کر کے ان کو بڑا کیا گیا، پھر ان کو 8 سیلوں پہ کر دیا گیا، یعنی 2 پیرے جس میں جس میں 4 سیل ہوتے ہیں ایک پیرے میں، تو وہ سارا کچھ کر کے ان کو پرووائڈ کر دیا گیا، اور ان کو کہا جناب پھرو ٹرو واک کرو جو مرضی کرو۔ کمال جیل ہے نا جی، پھر تو کمال ہو گیا نا، ورنہ جیل تو جیل ہوتی ہے، قید تو قید ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی صورتحال میں عمران خان کو آؤٹ کیا گیا، جیسا کہ ہوا آ رہی ہے اسلام آباد سے، جو فضا میں آوازیں آ رہی ہیں اور باقاعدہ سنائی دے رہی ہیں، اگر آپ ذرا سے یوں کر کے سننے کی کوشش کریں تو اسے پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں جی -1، اور -1 کرنے والے کون ہیں؟ ان میں عارف الوی صاحب کا نام بھی لے جا رہا ہے، اسد کیسر کا بھی نام لیا جائے، اسد عمر کا بھی، کہ نہیں پی ٹی آئی ہونی چاہیے، بلہ ہونا چاہیے، باقی جتنے جان یعنی چیئرمین بھی جاوے جیسا مرضی، تو چیئرمین کے اپنے انداز بھی ایسے ہی ہیں، ان کے اپنے ساتھیوں کے انداز بھی ہیں۔ اور اب خاتون اول کا پیغام آ گیا، موجودہ خاتون اول جو ہیں یعنی وہ سمینہ صاحبہ، سمینہ عارف الوی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو مشورہ دے دیا ہے عارف الوی صاحب کو کہ وہ صدارت کے بعد سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، یعنی انہوں نے بھی چھوٹا پروگرام انڈائریکٹ پیغام دیتا ہے کہ بھائی میرا سیاست کا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ انہوں نے ابھی ہفتہ بھر پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میرا لیڈر اب بھی عمران خان ہے۔ تو اب دیکھ لیجیے تضاد بیانی چل رہی ہے۔ تو ان 2 بڑی پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور مولانا فضل الرحمان نے، یہ جو جمہوری پارٹی ہے، انہوں نے دونوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی اگر تحریک انصاف الیکشن میں نہ ہوئی تو پھر فضول ہوں گے الیکشن، اور ان کی جو رزلٹ آئیں گے ان کو بھی کوئی مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا۔ لہذا جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے، جمہوری اقدار کے مستحکم کرنے کے لیے، استحکام دینے کے لیے
ضروری ہے کہ تمام پارٹیوں کو موقع دیا جائے، آزادانہ صاف الیکشن ہو اور اس میں سب حصہ لیں۔ تو کور کمیٹی جو تھی، کور کمیٹی نے اس کو بڑا سراہا، یعنی تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سراہا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اصولی موقف لیا ہے اور مولانا نے بھی لیا ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہنے والے کہ جناب یہاں بھی تحریک انصاف اپنی نا تجربہ کاری میں ان دو بڑے تجربہ کار اور بصیرت افروز جو ہیں، یعنی سیاسی بصیرت افروز جو ہیں دونوں شخصیات، یعنی آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI مولانا فضل الرحمان، انہی نے تحریک انصاف کو یہ لقمہ دے کے استعمال کر لیا کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کی پذیرائی کی اور ان کا بہت اچھا۔ اس سے لگتا کیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں دونوں جو ہیں شاید PTI کے نزدیک چلے جائیں، یعنی سیاست میں کہتے ہیں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، تو اس کا بھی اتحاد ہے۔ KPK میں مولانا صاحب مل کے الیکشن لڑ لیں اور اپنا باقی جگہ جو ہے وہ PTI کے ساتھ جناب پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے۔ اب آپ لوگ پریشان ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب مسلم لیگ نون جو کہہ رہی تھی آصف زرداری کو گھسیٹیں گے گلے میں رسا ڈال کے، اگر وہ اکٹھے اقتدار میں آ سکتے ہیں تو پھر آصف زرداری کیوں نہیں آ سکتے؟ آصف زرداری PTI کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے؟ کچھ سیاسی قوتیں تو آپس میں ملتی رہتی ہیں، آج کے دوست کل دشمن، کل کے دشمن آج دوست، یہ سارا کچھ سیاست میں چلتا ہے۔ تو حالات اس طرف جا رہے ہیں، لیکن الیکشن پر اب بھی ابہام موجود ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے خبروں کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نے کے بعد۔